شروع ہو گئی ہیں کرنے الیکشن کو پوسٹ پون کرنے کی۔ اس میں پہل تو کی ہے مولانا فضل الرحمان صاحب نے۔ ان کو امن امان کا خدشہ ہے۔ پاکستان تو ایسے خدشات سے ہمیشہ دوچار رہا ہے۔ وہ جو دہشت گردی جس نے پاکستان کو بدنام کر رکھا تھا، آرم فورسز نے ان پر کارروائی کی۔ نیشنل ایکشن پلان کے تحت قوم نے اجازت دی کہ کارروائی کرو، پارلیمنٹ نے اجازت دی کہ کارروائی کرو، اور اس میں ہماری سکسیس سٹوری بھی آ گئی۔ یہ تو اور بات ہے کہ اس کے بعد جو حکومت آئی خان صاحب کی، اس نے ایسے ایلیمنٹ کو انکریج کرنے کی کوشش کی، پروموٹ کرنے کی کوشش کی، جب یہ اعلان کیا کہ وہاں کے جو قیدی ہیں ان کو واپس لائیں گے اور ان کو مین اسٹریم میں شامل کر کے اور آگے چلیں گے۔ ایسی اعلانات کا اثر ہم سب آج دیکھ رہے ہیں کہ جو اس طرح کے ملوث ہوتے ہیں دہشت گردی میں، اگر کوئی اس کو انکریج کرتا ہے تو اس کے نتائج کا ہمیں پتہ ہے پہلے سے، اور اسی وجہ سے نیشنل ایکشن پلان بنا تھا جو پاکستان کی سرزمین میں کسی اور کے جھنڈے لگنے شروع ہوئے تھے۔ لیکن خیر، عمران خان صاحب کی بات کا کیا کہوں کہ وہ اکثر بھونچال پیدا کرنے کے ماہر لگتے ہیں، اور پاکستان کو کسی صورتحال سے دوچار ہونا پڑا ہے۔ لیکن آپ کو اور ہم سب کو افواج پاکستان کی اس طاقت پر بھروسہ ہے کہ ان چیزوں کو کنٹرول کر سکتی ہے، جبکہ پہلے بھی کیا تھا۔ لیکن اس کے باوجود یہ کہنا کہ جی کچھ دن پیچھے ہو سکتی ہے الیکشن، تو ایکچولی مولانا فضل الرحمان صاحب سپریم کورٹ کی حد تک کر رہے ہیں۔ سپریم کورٹ کی جو حیثیت ہے اس کو مشکوک بنانے کی کوشش ہے۔ میں سمجھتا ہوں اس سے زیادہ سپریم کورٹ کو چیلنج کرنے کا کیا ہوتا ہے کہ 8 فروری کا اعلان ہوا، سپریم کورٹ نے کچھ گارنٹیز لکھوا کے لیں، اور 8 فروری کی تاریخ کو نہ چینج کرنے والے وعدے بھی لیے گئے۔ اس طرح سے باتیں کر کے وہ نہ آئین کا اور نہ سپریم کورٹ کا خیال رکھ رہا ہے۔ اب سپریم کورٹ اپنے ہی اعلان پر کیا کرے گی؟ اعلان، مجھے تو امید ہے کہ چیف جسٹس صاحب اپنی بات پہ اڑے رہیں گے۔ میں نہیں سمجھتا کہ پیپلز پارٹی تاخیر کی حمایت کرے گی۔ ہم وہ واحد پارٹی ہیں جو اس وقت تک الیکشن مانگ رہے ہیں۔ یہ الیکشن مانگ رہے ہیں قوم کے لیے، یہ پیپلز پارٹی کے لیے نہیں ہے۔ ساری قوم جو اس وقت ان سے پاکستان چھینا ہوا ہے، جب ان کی عمل درآمد نہیں ہے، عمل دخل اندازی نہیں ہے، فیصلوں میں نہیں ہے، تو اس وقت پاکستان کو میں سمجھتا ہوں چھینا گیا ہے، اور یہ قوم کے پاس نہیں رہا، قوم کے پاس نہیں ہے۔ یہ بات آئین کے بھی خلاف ہے۔ ہم نے وہ سب کچھ کرنے دیا، الیکشن کمیشن کو بھی ٹائم لگایا، نگراں بھی اپنے 3 مہینے سے زیادہ چل رہی ہے، کہیں تو سال بھر بھی ہونے کو آیا ہے، کہیں کچھ ہوا ہے۔ یہ سارا عرصہ ایک اپوائنٹڈ حکومت کا آئینی شکل نہیں ہے۔ اس لیے میری استدعا کورٹوں سے ہوگی کہ اس پر اپنا رد عمل دیں گے، اور وہ جو قوم کے فائدے کے لیے ہوگا۔ ہمیں پولیٹیکل اسٹیبلٹی اگر چاہیے تو بھی عوام کا فیصلہ اس میں اولین کردار ادا کرتا ہے۔ نواز شریف صاحب چپ ہیں۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ شاید نواز شریف صاحب کو پنجاب میں وہ پذیرائی نہیں مل رہی، اس لیے کبھی بھی انہوں نے یہ بیان تو دیا نہیں کہ الیکشن
اس ٹائم پہ ہونے چاہیے، یہ اس نے ابھی تک بیان نہیں دیا۔ ہاں، اپنے پارٹی کے اندر کے جو معاملات ہیں وہ ہو سکتا ہے ٹھیک کر رہے ہوں، لیکن ساری پولیٹیکل پارٹیوں کے بیچ میں ایک واحد پاکستان پیپلز پارٹی ہے جو کیمپین اسٹارٹ کر چکی ہے۔ ایک واحد پولیٹیکل پارٹی پاکستان پیپلز پارٹی ہے جس نے اپنے مینیفیسٹو کا بھی اعلان کر دیا، اس کے ہائی لائٹس بتا دیے۔ ویل ان ٹائم ہم نے اپنے سارے جو کچھ ہم ہیں اس کو عوام کے سامنے بتا رہے ہیں۔ اتحاد بننا نہ بننا ان سے سوالات تو میرے ہوتے رہیں گے، لیکن ہم اپنی پارٹی کی کیمپین میں شروعات کر چکے ہیں۔ 27 دسمبر سے مینیفیسٹو کا اناؤنس کر چکے ہیں۔ آج ہمارا بلاول بھٹو صاحب لاہور جا رہا ہے، وہاں جو کانسٹیٹوئنسی ہے وہاں جا کے اپنی کیمپین کا ادھر جا کے اعلان کریں گے۔ لیکن اور پارٹیاں اپنے طور پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اتحاد کرنے والے، ان سے میرا سوال ہے کہ ایک بینر چھپا تھا جس کو ہم نے سب نے دیکھا، اور وہ بینر میں لکھا ہوا تھا کہ دیہاتیوں کا شہروں پر قبضہ نامنظور۔ کیا کبھی ان دوسری پارٹیوں نے اس پر غور کیا ہے کہ وہ کہہ کیا رہے ہیں اور کس نقطے پر اکٹھے ہو رہے ہیں؟ بات تو نقطے کی ڈھونڈنے کی ہوتی ہے۔ دوسرا ایک نعرہ لگا تھا کہ سندھ کے 2 حصے کرو۔ 2 حصے کرنے کی ایک اور بات چلتی ہوئی رہتی ہے۔ تیسرا حصہ پراونشل اٹانومی، جس پر بھی وہ جو جماعت ہے کراچی سے وہ ایک موقف ظاہر کرتی رہتی ہے کہ اس کو ڈاواڈول کرنا ہے۔ اور بھی دیکھا کیا کہ نواز شریف صاحب بھی 18ویں ترمیم کو چینجز کرنا چاہتے ہیں۔ وہ 18ویں ترمیم جس کو ہم نے کہا کہ ہم نے آئین کی بحالی کی ہے، 73 کے آئین کو ذہن میں رکھ کر، تو میں تو اس کو آئین کی مخالفت سمجھوں گا، لیکن یہ باقی جو بھی چیزیں ہیں، میرا جی ڈی اے سے بھی سوال ہے، میرا پی ایم ایل این سے بھی سوال ہے، میرا جے یو آئی سے بھی سوال ہے کہ کس نقطوں پر آپس میں گٹھ جوڑ کر رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی تو سیدھا عوام کے ساتھ رابطے میں ہے، اور جب کوئی بھی اتحاد بنتا ہے تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ وہ شاید ہمارے سے شکست مانے ہوئے ہیں کہ جب تک ہم 12 13 14 پارٹیاں نہیں اکٹھی ہوں گی تب تک پیپلز پارٹی کا مقابلہ ادھر سندھ میں شاید نہ کر سکیں۔ اب میرا سوال اسی بیسس پہ ہوگا کہ جو اتحاد بن رہے ہیں وہ بات کون سی ہے جس پہ بن رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی کے خلاف بننا ہے تو ٹھیک ہے، ہر وقت بنتے رہتے ہیں۔ بھٹو صاحب کے بھی زمانے میں پی این اے بنی تھی، بے نظیر صاحبہ کے سامنے بھی بڑے اتحاد بنے۔ ہم اپنی ڈگر پہ چلتے ہوئے آگے چلتے رہتے ہیں۔ ہم اپنی پارٹی کے لیے اپنی ساری کنسلٹیشن بھی کر چکے ہیں، اور کنسلٹیشن کر کے لسٹ فراہم کر دی گئی ہے ہماری لیڈرشپ کو، اور وہ لیڈرشپ بھی کینڈیڈیٹر کا کچھ ہی دنوں میں اناؤنس کرنے والے ہیں۔ ابھی کچھ کیسز ٹریبیونلز میں چل رہے ہیں جہاں ہمارے بھی کافی سارے امیدواروں کے فارم ریجیکٹ ہوئے ہیں۔ اب ظاہر ہے جس کا فارم ریجیکٹ ہوتا ہے وہ ٹریبیونل میں جاتا ہے، ٹریبیونل کو 5-6 دن دیے گئے ہیں اور اس میں ان کے فیصلے ہو جائیں گے، اور ہم بھی اپنی پارٹی کے کینڈیڈیٹر کا اناؤنس کر دیں گے۔ باقی بہت شور مچا ہوا ہے کہ جی کینسلیشن ہو گئی ہے، ریجیکشن ہو گئی ہے، ریجیکشن ہو گئی۔ تو میں آپ سب کو بتاتا ہوں کہ اگر آپ پچھلا ریکارڈ دیکھ لیں، پچھلی الیکشن ہوئی، اس سے پچھلی الیکشنز ہوئی، اس میں الیکشن کمیشن کے ریجیکشنز کے فگرز آپ دیکھ لیں کہ یہ 12-13% ہر الیکشن میں ہوا ہے۔ میں اس کو اس وجہ سے غلط سمجھتا ہوں کہ یہ ایک نارمل سا پروسیس ہے۔ ثاقب نثار نے کہا تھا ایفیڈیوٹ دو، قسم نامہ داخل کرو، قسم نامہ اپنے ایسٹس کا، اپنا وہ جو کینڈیڈیٹ ہے وہ بھی
اس کے جو اسپاؤسز ہیں اس کے بھی، اس کے جو ڈپینڈنٹ چلڈرن ہیں اس کے بھی، وہ ملکیتیں ظاہر کرنا ضروری سمجھا گیا تھا اس ایفیڈیوٹ میں۔ انکم ٹیکس ریٹرن 3 سال کے ضروری سمجھا گیا بتانے کے لیے۔ آپ نے بیرون ملک کتنے دورے کیے ہیں، کتنی دفعہ گئے ہیں، خرچہ کہاں سے ہے، یہ سارا ڈیٹیل ہے اس ایفیڈیوٹ میں۔ اب یہ ساری ڈیٹیلز میں اگر کہیں نہ کوئی چیز اگر رہ جاتی ہے تو الیکشن کمیشن کا اعتراض جائز قرار دیا جا سکتا ہے۔ یہ الیکشن کمیشن خود شاید نہیں کرے تو کرے، لیکن امیدواروں پر اعتراض کرنے والے بھی آ جاتے ہیں۔ تو یہ جو کچھ بھی ہوا ہے اس کو نارمل لیا جائے۔ الیکشن ٹریبونل بااختیار ہے اور وہ فیصلے کر سکتا ہے، اور ہم نہیں چاہیں گے کہ یہ الیکشن کی ڈیٹ پھر چینج ہو۔ اگر چینج ہوئی تو سپریم کورٹ کا وقار کہیں کا نہیں رہا۔ اس لحاظ سے ہم یہ پھر سے ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ایسی کوئی چال، چاہے نواز شریف کو پذیرائی ملتی ہو یا نہ ملتی ہو، چاہے نواز شریف اپنی مصیبتوں میں پھٹا ہوا ہے یا نہیں پھٹا ہوا، جیسے جاوید صاحب نے کہا کہ اس صوبے میں اتنے سارے گروپس بنے ہوئے تو ہو سکتا ہے پنجاب میں بھی اتنے سارے گروپ بنے ہوئے ہوں گے، اور یہ اگر صورتحال اگر ہے کسی کی تو میں وہی کہتا ہوں بات کہ نواز شریف دیکھ لو، 4 سال کی تمہاری غیر حاضری نے تمہارے پارٹی کا کیا بنا دیا۔ جب ہم تمہیں کہتے تھے کہ تم واپس آؤ، کیونکہ گئے تھے صرف علاج کرانے کے لیے، لیکن تم نے 4 سال لگائے واپسی آنے میں۔ پی ڈی ایم کی حکومت کے دوران بھی تم نہیں آئے۔ تمہارے ساتھ چلو اچھا سلوک ہو رہا ہے، چلو ہم کہہ رہے ہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ سب کو ملنی چاہیے، دوسروں کے ساتھ بھی اس طرح کا برتاؤ ہونا چاہیے اپنی جگہ پہ، لیکن میں اس کو نتیجہ سمجھتا ہوں نواز شریف کی 4 سالہ غیر حاضری کو، کہ وہ غیر حاضر رہ کر اپنی پارٹی کی قوت کو بھی اس نے ڈاو ڈول کر دیا۔ اور لوگ تو اب آزاد ہیں، ووٹ دینے کے لیے ہر ایک آزاد ہوتا ہے، اور اس کا نتیجہ نواز شریف کو بھگتنا پڑے گا اگر اس کو وہاں سپورٹ حاصل نہیں رہی۔ اللہ کرے گا ہمارے ٹکٹ کے فیصلے بھی اناؤنس ہو جائیں گے 4 صوبوں میں، اور ہم چاہتے ہیں کہ الیکشن ہو اور ملک کے عوام جو ہیں ملک کے مالک بنے، اور جمہوریت پھر سے رائج ہو، آئین پھر سے بحال ہو، اور یہ سب کچھ جو کچھ ہے۔ میں آپ کے ساتھ صرف یہ 2-4 باتیں کرنی تھی۔ ظاہر ہے آپ کے کچھ سوال ہوں گے، میں حاضر ہوں آپ کے لیے۔ صرف اتحاد ابھی بنا نہیں، نہ پی ایم ایل این سے اتحاد فائنل ہوا، نہ جے یو آئی سے ہوا ہے، نہ جی ڈی اے سے ہوا ہے۔ آپس میں ملتے رہے ضرور ہیں، جو اخباروں میں روزانہ خبریں ملتی ہیں، اتحاد کا باقاعدہ اعلان ابھی ہوا نہیں۔ اس لیے میں نے یہ سوال پوچھا کہ کس پوائنٹ پہ تم اتحاد بنا رہے ہو، اور وہ سندھ میں بن رہا ہے، ٹھیک ہے، اور سندھ جذباتی ہے، سندھ کی ڈویژن پر سندھ جذباتی ہے، این ایف سی پر جذباتی ہے، دیہات کو تانا دینا اس پر جذباتی ہے۔ یہ ساری جو چیزیں تعصب پھیلانے کے لحاظ سے پھیلائی جا رہی ہیں، اس پر سندھ کا اسٹرانگ ری ایکشن ہے۔ تو میرا سوال ان جماعتوں سے ہے کہ وہ کس پوائنٹ پہ بن رہے ہیں۔ رہی بات، ہم نے ابھی تک یہی فیصلہ ہے کہ ہم اپنے طور پر اپنی پارٹی کے پلیٹ فارم سے چلیں گے، اور ہم عوام پر اعتماد کرتے ہیں، کیونکہ بھٹو صاحب کے اصول کے مطابق پاکستان میں عوام ہی طاقت کا سرچشمہ ہے۔ ہم اس طرح سے ان سے ڈائریکٹ رابطہ بحال رکھ کر آگے بڑھنا چاہتے ہیں، چاہے وہ سندھ ہو، پنجاب ہو، کوئی اور ہو۔ جی سر صاحب، یہ جو آپ نے بتایا تھا الیکشن کی ڈیٹ آگے بڑھ جاتی ہے، تو کیا آپ قبول کر لیں گے ڈیٹ آگے بڑھنا؟ دوسرا بھی لے لیجیے کہ جب پی ڈی ایم کی حکومت تھی، اگر آپ کے پی کے میں اور پنجاب میں وقت میں انتخابات کروا دیتے، آپ اتحادی حکومت میں تھے، تو آپ کو یہ دن نہیں دیکھنا پڑتے۔ میں عرض کروں، پہلا سوال آپ کا تھا کیا کریں گے، کیا قبول کر لیں گے ڈیٹ آگے بڑھی تو؟ نہیں کیا الیکشن کی ڈیٹ آگے بڑھی تو کیا قبول کر لیں گے؟ میں نے پہلے ہی کہا کہ ہم اس چیز کی حمایت نہیں کریں گے۔ آپ نے شاید سنا، میں نے کہا کہ ہم اس ایکسٹینشن آف ڈیٹ کی حمایت نہیں کریں گے۔
کیونکہ ہم تو اکثر ڈیمانڈ کرتے رہتے ہیں کہ پاکستان کے عوام کو یہ ملک چاہیے، اس لیے ہم اس کی حمایت نہیں کریں گے۔ رہی بات دوسری کون سی کہ ہم نے پہلے کیوں نہیں اتفاق کیا، میں اس میں عمران خان کی اس سازش کو پاکستان کی ڈیموکریسی کے خلاف ایک سازش قرار دیتا ہوں۔ پنجاب میں چیف منسٹر کو ووٹ آف کانفیڈنس دلانے کے بعد جنرل مشرف والا کام کیوں کیا کہ اسمبلی کو ڈیزالو کروایا، اپنے ہی چیف منسٹر سے ڈیزالو کرانے کا حکم دے دیا۔ کے پی میں تو ایسا کوئی صورتحال ہی نہیں تھی کہ ان کو ووٹ آف کانفیڈنس لینا پڑے یا کچھ کرے۔ ٹھیک ہے، ہاں ٹھیک ہے، ایک تو یہ بات تھی۔ تیسری بات یہ تھی کہ پاکستان میں ہم نے بڑی جدوجہد کے بعد الیکشن ایک دن کرانے کا فیصلہ کروایا تھا۔ یہ فیصلہ 90 کے دہائی سے ہوا۔ اس سے پہلے الیکشنز ہمیشہ پہلے نیشنل اسمبلی کے ہوتے تھے اور 3-4 دن کے بعد صوبوں کے ہوتے تھے۔ اب یہ فیصلے جو تھے، ایک الیکشن کا نتیجہ دوسری الیکشن پر اثر انداز ہو سکتا ہے، تبھی ہم نے جدوجہد کر کے یہ کہا تھا کہ اب الیکشنز اگر ہوں تو ون ڈے پول ہو۔ ہم نے الیکشن کے اس کتاب رول اور ایکٹ میں بھی کچھ نہ کچھ اس طرح کا لکھا ہے کہ جی ون ڈے پول کا تصور یہ ہم نے وہاں لکھوایا تھا اور ابھی بھی لاگو ہے۔ اس وقت ہمارا اعتراض یہی تھا کہ یہ ایک جگہ الیکشن کرانے کا دوسرے صوبوں پر اثر پڑ سکتا ہے، تو پھر وہ ٹرانسپیرنٹ نہیں رہ جاتی بات۔ الیکشن کی جو طریقہ کار ہے وہ ون ڈے پول ہو۔ ہماری ڈیموکریسی اتنی مضبوط ہے نہیں، ویسے تو انڈیا میں مہینوں چلتے ہیں الیکشنز، لیکن اس پر کوئی سوال نہیں اٹھاتا کیونکہ ان کا سسٹم ایسا بن چکا ہے کہ اس پر سوال نہیں اٹھتا۔ لیکن ہمارے ہاں جب بھی دیکھو، ایک دفعہ ہوا کسی نے نعرہ لگا دیا جاگ پنجابی جاگ تیری پگنوں لگ گیا داغ، کسی نے کچھ اور کہا، کسی نے کچھ اور کہا۔ یہ صحیح سلسلے ایسے بنتے رہے کہ جس میں اثر انداز ہو رہے تھے ایک الیکشن دوسرے الیکشن پر۔ اس لیے ہم نے یہ کہا تھا کہ ایک تو عمران خان کا وہ پنجاب اسمبلی ڈیزالو کرنا ایک غلط قدم تھا، وہ عوام کی بے عزتی تھی، وہ عوام کی بے عزتی تھی کہ جو چن کے اسمبلی میں بیٹھے تھے ان سے ان کا اقتدار چھینا، چاہے اپوزیشن میں ہو تب بھی آواز ہوتا ہے، چاہے حکومت میں ہو تب بھی آواز ہوتا ہے، لیکن ہے یہ ہاؤس لوگوں کا۔ اب لوگوں سے اقتدار چھنوا گیا، اپوزیشن سے چھنوایا گیا، کسی سے بھی چھنوایا گیا۔ ہم اس چیز کو نامناسب سمجھتے ہیں اور عمران خان نے خود بھی اس کو مان ہی لیا کہ جب وہ استعفیٰ دینے کے بعد نیشنل اسمبلی سے واپس آنا چاہتا تھا۔ پہلے ہم روکتے رہے تھے کہ استعفیٰ مت دو، لیکن پھر جب ان کو احساس ہوا کہ میں نے غلط کر دیا تو وہ پھر بھاگتے آ رہے تھے کہ جی ہمیں اس نیشنل اسمبلی میں آنے دو۔ یعنی عمران خان وہ فیصلہ بھی غلط، پنجاب کا فیصلہ بھی غلط، کے پی کے کا بھی فیصلہ غلط، اور بات تبھی بنتی ہے جب سارے ملک میں ایک ہی دن الیکشن ہوں۔ اس لیے ہم نے مخالفت کی تھی۔ سر سائیں نے پہلے ایک منٹ، سائیں میں سائیں کا سوال سن لوں۔ جی دیکھیں آپ میں اس کا جواب دے دوں۔ آپ خدا را ہر چیز میں اسٹیبلشمنٹ کو کیوں انوالو کرتے ہیں؟ نہیں، پاکستان ایک آزاد ملک ہے، پاکستان کے 25-26 کروڑ عوام ہیں، عوام کو ہم طاقت کا سرچشمہ مانتے ہیں، اور ہماری ان ساری کوششوں، ہمارے ان سارے بیانات کی وجہ سے یہ بھی تو ہوا نا کہ ہم نیوٹرل ہیں۔ نیوٹرلٹی کو گالی دی عمران نے، جب انہوں نے کہا کہ ہم نیوٹرل، ہم کسی کے بیچ میں نہیں پڑیں گے، تو عمران نے کہا یہ تو جانور ہے۔ ہم نے تو ویلکم کیا تھا، ہم نے ویلکم کیا تھا کہ جی ہاں اب اسٹیبلشمنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ ہم نیوٹرل ہیں۔ نیوٹرلٹی کی جو مخالف جماعت تھی وہ پیپلز پارٹی نہیں تھی، پی ٹی آئی تھی۔ صاف انہوں نے کہہ دیا تھا کہ یہ تو ایسے جانور ہوتے ہیں۔ تو اسٹیبلشمنٹ کو نہ لائیں،
26 करोड़ अवाम के बारे में सोचें। आइन में सिर्फ 3 महीने थे निगरान हुकूमत के लिए, अब 6 महीने होने को आए हैं। ये मुल्क पाकिस्तान का अवाम, उसके पास ये नहीं है। अनइलेक्टेड लोग हैं, बैठे हैं, चाहे वो लेवल प्लेइंग फील्ड दे रहे हो या न दे रहे हो, लेकिन बैठे हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में इलेक्शंस हों, जिसको भी कामयाबी मिले हम मान लेंगे। इलेक्शन सिर्फ साफ, शफाफ, ट्रांसपेरेंट कराओ, उस पर ये इल्ज़ाम न लगे कि जी इस तरह हुआ है। अब ये अगर इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ। जी सर। हमें दावत मिली नहीं। अभी आपने मौलाना फजल रहमान के हवाले से बात की कि उन्होंने जो है वो इंतखाबात को मुलतवी करने की बात की है, तो उनकी ताज़ा मुलाकात जो है वो इस्लामाबाद में आसिफ अली जरदारी साहब के साथ हुई है, तो क्या उनके साथ भी वो उसके बाद दूसरे दिन उन्होंने ये बात की है कि क्या उनके साथ भी? सर मैं सिर्फ शादी में मिले होंगे, ठीक है, मिलते हैं। मैं भी आपसे मिलता हूँ, वो भी मिल सकते हैं किसी से, वो बतना नहीं है। हाँ, बात होती है कि सरे राह चलते हुए, हाथ मिलाते हुए मुलाकात नहीं कहलाती या मुज़ाकरात नहीं कहलाती, मुज़ाकरात नहीं कहलाती। हम इलेक्शन चाहते हैं, ये मेरा जायज़ मुतालबा है कि पाकिस्तान को इलेक्शन चाहिए। इंटरनेशनली भी पाकिस्तान के ऊपर नज़रें हैं कि कब तक इलेक्शन को नहीं कराएंगे। पाकिस्तान अपने तौर पर अपने आप को साबित करने का पाबंद है कि जी इलेक्शन हों, भले किसको भी इक़्तिदार मिले, कोई मसला नहीं है। ऐसी सूरत हाल नहीं है, कोई कैटास्ट्रफी नहीं आई, कोई नेचुरल कैलेमिटी नहीं आई। ये अमन के मसले दूसरे ममालिक में भी होते हैं। ऐसे मतलब थे, याद होगा आपको, ईरान में नहीं हुए, वहाँ तो 3-3, 2-2 साल में इलेक्शंस हुए, हालात ठीक न होते हुए भी। तो पाकिस्तान की हुकूमत या पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस इस चीज़ का रखती हैं इल्म कि कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। सिंध में भी कहते हैं ना जी धाड़े लें, धाड़े लें, धाड़े लें। हम तो नहीं कह रहे हैं कि जी इलेक्शन मत कराओ। थैंक यू। मैं समझता हूँ कि बिलावल साहब के वो 10 पॉइंट डूएबल है, प्रैक्टिकल है। डूएबल इसलिए कह रहा हूँ कि मैं इमरान खान की तरह बात नहीं कर रहा हूँ कि जी इतने लाखों घर बनाऊंगा, इतने लाखें रोजगार दूंगा। तरीका नहीं बताया था कि कहाँ से करेगा, अभी तक नहीं बताया कि कितने किए और कैसे किए। लेकिन अगर हेल्थ कार्ड चल सकता है तो लेबर कार्ड भी चल सकता है, और दूसरी चीज़ें भी जो कही हैं वो चल सकती हैं। हारी कार्ड, लेबर कार्ड, ये कार्ड, वो कार्ड, ये सब तरीके हैं कि भाई ये ट्रांसपेरेंट हो। कार्ड देने का मतलब ट्रांसपेरेंसी। वैसे तो हम अनाउंस कर देंगे कि जी फलां को ये देंगे, मरात दे देंगे, ये है। तनख्वाहें बढ़ाने का जो है वो भी डूएबल है कि हर साल अगर 15% बनती हैं, तो पीपल्स पार्टी ने तो अपने दौर में 150% तनख्वाहें बढ़ाई थी 2008 में। ये डूएबल चीज़ें हैं जो बिलावल साहब ने अपने हाईलाइट्स किए सारे कुछ इसमें। और हाँ, 300 यूनिट सोलर एनर्जी। तो ठीक है, अब सोलर एनर्जी की बात हुई। सोलर एनर्जी कमर्शलाइज हो चुकी है। मैं हर गांव में सोलर के प्लांट लगाता हूँ। खर्च तो अवाम के पैसे होंगे ना, अवाम टैक्स देता है, उससे पैसे खर्च होते हैं। प्रायोरिटी बनाएंगे सोलराइज करने की। गाँव में अगर सोलराइज लग गया, शहरों में सोलराइज लग गया, 300 यूनिट की हद रख दी। ये डूएबल चीज़ें हैं जो आवाम को चाहिए। कोई सहूलत, उनकी ज़िंदगी कुछ आसान हो, ये चाहिए। अनाज के लिए, ज़राअत के लिए कार्ड क्यों? क्योंकि हारियों को अगर कार्ड होगा, हो सकता है उस कार्ड की वजह से वो फर्टिलाइज़र ले सकें।
या उनको कुछ मराहत मिल सकें, मैं समझता हूँ वो तो डूएबल हैं। दूसरा सवाल पता नहीं क्या था सर? हाँ, कैंडिडेट का मतलब ये है कि इलेक्शन कमीशन को कैंडिडेट से टिकट मांगना है 13 जनवरी को। जब सारी चीज़ें साफ हो जाएंगी, ये ट्रिब्यूनल अपना काम पूरा कर देगा, फाइनल लिस्ट लगे कि ये जी अब इलेक्शन लड़ सकते हैं, तो फिर उनसे मांगी जाएगी कि टिकट है आपके पास, तो हम आपको पीपल्स पार्टी का लिखें या किसी और पार्टी का लिखें। वो डेट है 12 या 13 तारीख। अब 13 तारीख में वो टिकटें अनाउंस हो चुकी होंगी, जो जाके सिंबल अलॉट हो। आपने कहा कि हमारे मंसूर में किसान कार्ड है, मजदूर कार्ड है। गुज़श्ता 15 सालों में से आज के दिन तक किसान को आज जो है वो खाद नहीं मिल रही है, ब्लैक मिल्क नहीं मिल रही है। तो आप किसान कार्ड तो दूर की बात रही, खाद के हवाले से आज आबादकार और जो किसान है परेशान है। इसके लिए पीपल्स पार्टी ने क्या है वो? मैं मानता हूं कि पाकिस्तान एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है। उसका मैं सबूत भी दे सकता हूं कि हमने आमदनी कैसे बढ़ाई। जब 2008 का ज़माना आया था तो उस वक़्त जनरल मुशर्रफ गया था चला, वहाँ गंदम की फी मन की कीमत थी 500 रुपये, हमने उसको बढ़ाए 800 किया पहले दफ़ा। उस 8 साल की वजह से लोगों ने काश्तकारी में इजाफा कर दिया। पहले हम गंदम बाहर से मंगाते थे, फिर 2008 के बाद हमने गंदम को एक्सपोर्ट करना शुरू किया। एक्सपोर्ट से भी फ़ायदा ही होता है, कमाई होती है, बेहतर अगर रकम मिलती है तो हमारी जो इन्वेस्टमेंट लगी होती है ज़राअत में वो कुछ ना कुछ रिकवर होती है। इसी तरह से जब ये मैनिफेस्टो आएगा, किताबचा आएगा, उसमें भी लिखा हुआ तरीका होगा कि हारियों को इस कार्ड के हासिल करने से कैसे कैसे फ़वाइद मिलेंगे, किस तरह से फ़वाइद मिलेंगे। कर्जा लेना है उसके भी लिखा होगा। हर चीज़ की डिटेल जो आएगी वो तो उस किताबचे में आएगी। फ़िलहाल तो बिलावल साहब ने एक खदो खाल बताए कि आगे 5 साल में अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इक़्तिदार मिलता है, लोग उसको जितवाते हैं, तो ये काम कर सकेंगे।